بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم اپنے پروگرام روزہ اور صحت کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے روزہ اور تمباکو کا استعمال۔ ناظرین، تمباکو کا استعمال دنیا میں اس وقت ہیلتھ ہیزرڈز میں سے ایک بڑا ہیلتھ ہیزرڈ شمار ہوتا ہے، جو صحت کے لیے شدید نقصان دہ چیزیں اس وقت دنیا میں، ان میں سے ایک تمباکو کا استعمال ہے۔ اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں جن سے ہم واقف ہیں۔ اس میں کینسر کی بیماری شامل ہے، مختلف طرح کے کینسرز تمباکو کے استعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بلڈ پریشر کی بیماری، فالج کی بیماری، اسٹروک جو کہلاتی ہے، ہارٹ اٹیک کی بیماری، اور اس کے علاوہ بیسیوں بیماریاں ہیں۔ جیسے جیسے میڈیکل ریسرچ آگے جاری، یہ بات پتہ چل رہا ہے کہ تمباکو کے جو نقصانات ہیں وہ جسم کے ہر آرگن سسٹم کے اوپر ہوتے ہیں اور جسم کے ہر حصے کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تمباکو کا استعمال ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ روزے اور اس کے درمیان کیا تعلق ہے، اور رمضان کے مہینے میں ہم کس طرح اپنے معاشرے میں یا اپنے معاشرے کو تمباکو کے استعمال سے نجات دلا سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ تمباکو کا استعمال کم ہو رہا ہے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں تمباکو کے استعمال میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جو موسٹ ریسنٹ اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق پاکستان کی آبادی کے اندر جو ایڈلٹس ہیں، جو 18 سال سے زیادہ کے ہیں، اس میں سے 19% لوگ ہیں جو پاکستان میں سگریٹ پیتے ہیں، اور مردوں میں سے 32% لوگ ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں۔ عورتوں میں 6% خواتین ہیں کہ جو پاکستان میں سگریٹ پیتی ہیں 18 سال سے زیادہ کی عمر کے لوگوں میں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سگریٹ کا استعمال کرنے والے ہیں۔ اسی طرح جو چوئنگ ٹوبیکو ہے، کہ جو پان، تمباکو، گٹکے یا اور اس طرح کی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں کافی کامن ہے، پان پراگ یا اس طرح کی چیزیں، اس کی فارم میں بھی ٹوبیکو کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے۔ تقریباً 10% لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ استعمال کرتے ہیں۔ اس میں سے مردوں کی تعداد 12-13% ہے اور عورتوں کی تعداد 6-7% ہے۔ لیکن آپ سوچیں کہ پورے پاکستان کے معاشرے میں تقریباً 30% افراد، 1/3 کے قریب افراد ایسے ہیں جو کسی نہ کسی فارم کے اندر ٹوبیکو کا استعمال کرتے ہیں، اور ظاہر اس ٹوبیکو کے استعمال کے نتیجے میں جو اس کے ہیزرڈز ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اگرچہ بہت اچھا ڈیٹا پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے اس وقت کہ ٹوبیکو کے نقصان کی وجہ سے کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن ایک لمیٹڈ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں تقریباً ہر سال 60,000 سے لے کر 1,00,000 تک افراد ایسے ہیں جو ڈائریکٹ ٹوبیکو ریلیٹڈ بیماریوں کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ اور پاکستان میں اس وقت ہیڈ اینڈ نیک کینسر جو ہے، جو تمباکو اور گٹکے کے استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، پاکستان میں اس وقت اس کا انڈیکس دنیا میں سب سے زیادہ ہے، کہ جہاں دنیا میں سب سے زیادہ لوگ ہیں جو گلے کے کینسر کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ اعداد و شمار ہیں کہ جو بڑے پریشان کن بھی ہیں اور بڑے تکلیف دہ بھی ہیں، اور ہمارے ملک میں یہ بیماری جو تمباکو نوشی کی وبا ہے، یہ ایک بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ اب یہ رمضان کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے اس تمباکو نوشی کے اوپر، اس کے اوپر بھی لوگوں نے کافی اسٹڈی کیا، اور بڑے دلچسپ اعداد و شمار ہیں کہ جو ہمارے سامنے آئے ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم بات تو یہ پتہ چلی کہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو پان اور تمباکو استعمال کرنے والوں کی ہے اور سگریٹ پینے والوں کی وہ روزے رکھتی ہے۔ تو تقریباً 50 سے 60% افراد ایسے ہیں کہ جو رمضان میں روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور ان میں سے بھی تقریباً 80% لوگ ایسے ہیں جو رمضان میں اس کے استعمال میں کمی کر دیتے ہیں۔ یعنی 80% لوگ ہیں جو کمی کر دیتے ہیں، 10% لوگ ایسے ہیں کہ جو 10 سے 12% لوگ کہ جو رمضان میں روزے رکھنے کے باوجود اپنے پان اور تمباکو کو جتنی مقدار میں استعمال کرتے ہیں پورے دن میں، وہ اس کو افطار اور سحری کے درمیان استعمال کر لیتے ہیں۔ لیکن تقریباً 80% لوگ ہیں جو اس کی مقدار کو کم کر دیتے ہیں، کوئی 50%، کوئی 60%، کوئی 40%۔ مثلاً اگر کوئی دن بھر میں 1 پیکٹ سگریٹ کا پیتا ہے تو وہ بہت سارے لوگ ہیں جو رمضان میں آدھا پیکٹ پیتے ہیں یا 4 یا 5 سگریٹ پیتے ہیں، اور تقریباً 8 یا 9% لوگ ایسے ہیں کہ جو رمضان میں بالکل چھوڑ دیتے ہیں، یعنی پورا مہینہ وہ 1 سگریٹ بھی نہیں پیتے، اور پورا مہینہ وہ پان اور تمباکو استعمال نہیں کرتے، اور رمضان کے ختم ہونے کے بعد وہ اس کو دوبارہ شروع کر دیتے ہیں۔ ان میں سے بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اس کو دوبارہ شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ سائنٹسٹ کے لیے ایک بڑا دلچسپی کا موضوع رہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک فرد جو 20، 25، 30 سال سے اور 40 سال سے عادی ہے سگریٹ کے، پان کے، تمباکو کے استعمال کا، گٹکے کے استعمال کا، چوئنگ ٹوبیکو کے استعمال کا، اور پھر وہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ بڑی آسانی سے اس کو چھوڑ دیتا ہے یا کم کر دیتا ہے اس کی مقدار کو، یا 14، 15، 16، 18 گھنٹے فاسٹنگ کے دوران اس کو اس کی اتنی طلب محسوس نہیں ہوتی۔
تو اس پہ جو ریسرچ ہوئی اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں فاسٹنگ کے دوران ان کے دماغ کے اندر 2 ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں، نیورو ٹرانسمیٹر، جو اینڈورفن اور انکیفلن کہتے ہیں، ان کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے فاسٹنگ کی وجہ سے. اور یہ وہ ہارمونز ہیں، نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں کہ جو باڈی کو ایڈکشن کے مقابلے میں اپنے جسم کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں اس رمضان کے مہینے میں لوگوں کو اس کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن ناظرین، یہ جو پوری ریسرچ ہے اس میں ہمارے لیے بہت سارے ایسے پہلو ہیں کہ جو ہمارے سمجھنے کے ہیں اور ہمارے انٹریکٹ کرنے کے ہیں یا ایکٹ کرنے کے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اپنے معاشرے کو اس بڑی وبا سے نجات دلا سکتے ہیں. اور یہی ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ ہمارے ملک میں جہاں 25-30% لوگ پان اور تمباکو کا استعمال کر رہے ہیں، نشے آور چیزیں جو ہے گٹکے کی صورت میں یا سگریٹ کی صورت میں اس کا استعمال کر رہے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں اس کو چھوڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا اس کو کم کرنے میں، تو ہم کیا ایسے اقدامات کر سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہم اپنے معاشرے کو اس وبا سے اور ایک ایسی بیماری سے نجات دلا سکیں جو پورے کے پورے معاشرے کو گھن کی طرح کھا رہی ہے اور پورے کے پورے معاشرے کو نقصان پہنچا رہی ہے، فائنینشلی بھی اور ہیلتھ کے حساب سے بھی. ارلی ڈیتھس ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے. کینسر ایک بہت تکلیف دہ بیماری ہے کہ جس کا شکار لوگ ہو رہے ہیں اور بہت ینگ ایج کے اندر ہو رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو سوشل سائنٹسٹ کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے اور ڈاکٹرز کے لیے بھی. اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ تمام ڈاکٹرز کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے اور تمام معاشرے کے اندر اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اس بات کی اپیل کی جائے، لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کیا جائے کہ اس رمضان میں اب آپ یہ پان تمباکو مستقل طور پہ چھوڑ دیجئے اور یہ سگریٹ کا استعمال مستقل طور پہ چھوڑ دیجئے. جو لوگ سگریٹ نوشی کو ترک کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس بات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ کوئی ایک ڈیٹ کا تقرر کیا جائے کہ اس تاریخ کے بعد وہ سگریٹ پینا یا تمباکو کا استعمال کرنا چھوڑ دیں گے. تو رمضان کو ایک ایسی ڈیٹ اور ٹائم لائن کے طور پہ سیٹ کیا جائے اور پورے کے پورے معاشرے کے اندر ایک کمپین ڈیزائن کی جائے، اسموکنگ سیزیشن کمپین یا ٹوبیکو کو روکنے کی کمپین، اور اس مہینے کو اس طرح منایا جائے اور اس کے اوپر ملٹی لیول ایکٹیویٹیز ایسی ہوں کہ جس کے نتیجے میں ہم اپنے معاشرے کو اسے نجات دلا سکیں. اس کے لیے کمیونٹی لیول پہ بھی ایکٹیویٹی کی ضرورت ہے کہ پورے معاشرے کے اندر میڈیا کے ذریعے عام لوگوں کو یہ بات سمجھائی جائے کہ سگریٹ اور تمباکو کتنا صحت کے لیے نقصان دہ، اور اگر آپ اس کو کم کر سکتے ہیں تو آپ اس کو روک بھی سکتے ہیں، اور جو لوگ پورا مہینہ روک سکتے ہیں ان کے لیے تو اسے مستقل طور پہ جان چھڑانا آسان ہے. تو اس کا اہتمام کیا جائے. ڈاکٹرز کی ڈیوٹی ہو کہ ڈاکٹرز اپنے تمام مریضوں کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ اس میں اس رمضان کے مہینے میں آپ یہ تمباکو کا یا سگریٹ کا استعمال جو ہے وہ کم کر دیں. اسی طرح جو بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو اس کے لیے کام کر رہی ہیں. پاکستان میں ایک نیشنل الائنس ہے ٹوبیکو کنٹرول کے لیے، وہ اس کے اوپر بڑا ایکٹیولی کام کر رہا ہے. دیگر پروفیشنل آرگنائزیشنز ہیں، پیما ہے، پی ایم اے ہے، میڈیکل آرگنائزیشنز ہیں، پاکستان کی چیسٹ سوسائٹی ہے، کینسر سوسائٹی ہے. تو اس لیے یہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کو ہمیں اسموکنگ سیزیشن کیمپین کے طور پہ استعمال کرنا چاہیے. اس کو اسموکنگ روکنے کے مہینے کے طور پہ استعمال کرنا چاہیے، ٹوبیکو کو کنٹرول کرنے کے مہینے کے طور پہ استعمال کرنا چاہیے. اس میں علماء کا بھی رول ہے. اس میں علماء کو بھی چاہیے کہ لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ یہ سگریٹ کا استعمال اور تمباکو کا استعمال کتنا نقصان دہ، اور اس رمضان کے مہینے میں جب وہ روزے کے اندر اس کو چھوڑ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ان کے اندر اس بات کی صلاحیت ہے کہ وہ اس کو چھوڑ سکتے ہیں. تو اگر وہ اس کو چھوڑ دیں اور اگر لوگوں کے اندر اس صلاحیت کو اور ابھارا جائے، ان کی قوت ارادی کو اور بہتر کیا جائے، مضبوط کیا جائے، تو ہم اپنے معاشرے کو اس بلا سے اور اس وبا سے نجات دلا سکتے ہیں. اس میں گورنمنٹ کا رول بھی بڑا اہم ہے کیونکہ دنیا بھر کے اندر قانون سازی ہو رہی ہے سگریٹ نوشی کے حوالے سے. رمضان کے مہینے میں بالخصوص جب لوگ اس کو چھوڑنے کو تیاری ہیں تو ان قانون سازی کے اوپر مزید بہتر طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر وفاقی اور صوبائی محتسب نے آلریڈی بہت سارے اقدامات ایسے کیے ہوئے ہیں کہ اگر اس کے اوپر پوری طرح عمل درآمد کیا جائے تو ہم اپنے معاشرے کو اس بہت بڑی مصیبت سے نجات دلا سکتے ہیں. تو ناظرین، یہ رمضان کا مہینہ نہ صرف کمیونٹی ہیلتھ کو امپروو کرتا ہے بلکہ ہمیں اس بات کا موقع فراہم کرتا ہے، پوری کمیونٹی کو، ہماری حکومت کو، ڈاکٹرز کو اور پروفیشنل آرگنائزیشنز کو، ہمارے عوام کو، فیملیز کو اس بات کا موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور جن بیماریوں سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں، جس کو ہم ایریڈیکیٹ کر سکتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، جس کو ہم بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، تو اس رمضان کے مہینے کو اس کے لیے استعمال کیا جائے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر ہمارے معاشرے کے اندر یہ سارے اسٹیک ہولڈرز
جو ڈاکٹرز یا پروفیشنل آرگنائزیشنز ہیں یا ٹوبیکو کنٹرول کرنے کے لیے جو الائنس ہمارا کام کر رہا ہے، یا ہماری حکومت اور عوام اور علماء اور یہ سارے لوگ اگر جمع ہوں اور سوچ بچار کریں کہ کس طرح ہم آئندہ اور اس مہینے جو ہمارا پورا مہینہ رمضان کا ہے اس کو ہم کس طرح استعمال کریں کہ ہم اپنے نوجوانوں میں، عورتوں میں، مردوں میں سگریٹ اور تمباکو کے استعمال میں کمی کر سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے ایک بڑی میجر شفٹ ہوگی ہماری تھنکنگ کے اندر اور ہمارے ہیلتھ کیئر کے اندر اگر ہم جو پاکستان میں سگریٹ اور تمباکو کی شرح 30% اگر ہم اس کو کم کر کے 20 اور 25% تک بھی لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہم اس معاشرے کے اندر لاکھوں افراد کو مرنے سے اور تکلیف دہ موت سے اور تکلیف دہ بیماریوں سے جو ہے وہ بچا سکیں گے۔ تو ناظرین، یہ رمضان کا مہینہ یہ صرف روحانی فوائد کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اس لیے بھی ہے کہ ہم اس مہینے میں اپنی صحت کے لیے ایسے اقدامات کریں کہ جو ہماری صحت کو مستقل طور پہ بہتر بنا سکے۔ ان میں سے ایک بڑا اہم اقدام یہ ہے کہ ہم سگریٹ اور تمباکو سے نجات حاصل کریں۔ ہمارے وہ ناظرین کے جو اس لت کے اندر مبتلا ہیں، جو اس کی ایڈکشن کے اندر مبتلا ہیں، یہ رمضان کا مہینہ ان کو موقع فراہم کرتا ہے کہ اگر وہ اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اس سے بچنا چاہتے ہیں، اس کے نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو اس رمضان کے مہینے کو استعمال کریں۔ اس کے نتیجے میں نہ صرف رمضان آپ کا ایک بڑا کامیاب رمضان ہوگا بلکہ آپ اپنی صحت کو ان خرابیوں سے، ان بیماریوں سے بچا سکیں گے جو سگریٹ اور تمباکو ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اپنے آئندہ پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔